الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ احمد مصطفیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، عزت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان شب برات کے حوالے سے ہے، اور میرا خیال ہے یہ پہلا موضوع ہے کہ عشاء سے لے کے فجر تک میں اس کے بارے میں پڑھتا رہا، کتابیں کھنگالتا رہا، لیکن رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شب برات 15 شعبان کے حوالے سے ایک بھی حدیث نہیں ہے، ایک بھی اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے۔ 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، جو کیا ہے ہم نے خود کیا، جو رسومات چلی ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا جاتا تھا
بل وجدنا آبانا، ہم نے باپ دادا کو کرتے دیکھا، ہم بھی اسی طرح کرنے لگ گئے۔ ہمیں نہیں پتہ جی، ہم تحقیق میں نہیں جانا چاہتے، تصدیق میں نہیں جانا چاہتے۔ شب برات کیا ہے؟ ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کی رات کو روحیں آتی ہیں، اس لیے ہم چراغاں کرتے ہیں، گھر کی چھت پر چراغ جلائے، موم بتیاں لگا دی۔ یہ کون سی جنت ہے جہاں سے روح واپس آ جاتی ہے؟ اگر وہ جہنم ہے تو وہ کون سی جہنم ہے جس سے اللہ روح کو واپس دنیا میں بھیج دیتا ہے؟ یہ تو قرآن کا انکار ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کا انکار ہے۔ اگر ایک روح جنت میں چلی گئی وہ تو دنیا میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، چراغاں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روح اپنے گھر کو پہچان لے۔ مثال کے طور پر باپ کی وفات کے بعد بیٹا وہ مکان ہی چھوڑ گیا، وہ بیچ گیا، کہیں اور چلا گیا، تو وہ روح کہاں جائے گی؟ کسی اور کے گھر جائے گی اپنا گھر سمجھ کر۔ پٹاخے چلانا، آتش بازی کرنا خالصتاً یہودیوں مجوسیوں کی یہ تشبیہ ہے، خالصتاً مجوسیوں والا کام ہے۔ جو آگ کے پجاری ہیں، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، جو آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں، جو آگ جلا کر خوش ہوتے ہیں، ہم 15 شعبان کو پٹاخے چلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، یہ مجوسیوں والا کام کر رہے ہیں۔ شب کا مطلب ہے رات، اور یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ برات اس کا مطلب ہے بری ہو جانا، الگ ہو جانا۔ دونوں لفظ نہیں ملتے، یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شب برات ایک من گھڑت بات ہے۔ اگر صحیح ہوتی تو کم از کم یہ لفظ تو عربی میں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تو اس کے بارے میں فرمایا ہوتا۔ شب جو لفظ ہے یہ فارسی کا ہے جس کے معنی رات ہے، اور برات یہ لفظ عربی زبان کا ہے جس کے معنی ہے آزادی۔ اور مشہور ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح روایت نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَقُولُونَ، امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ امتی وہ کرتے تھے جو نبی نے نہیں کہا ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور لوگوں سے وہ کام کرنے کا کہا کرتے تھے جس کا حکم کسی نبی نے نہیں دیا ہوتا تھا۔ آج ہم بھی اس دہانے پر کھڑے ہیں، نہ اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا نہ اللہ نے کچھ فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی، سری نافرمانی ہے یہ۔ قبرستان میں جانا، چاول بکھیرنا، مسور کی دال پھینکنا، اور بہت ساری چیزیں، سب کی سب اپنی طرف سے ہیں۔ کلو بدعت ضلالہ، لوگوں جان لو کہ دین کے اندر کوئی نیا کام کرو گے تو وہ گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہ شخص جہنم میں جائے گا۔ یہ ثواب کے کام نہیں ہے۔ ہاں، شعبان کی ایک فضیلت ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو شعبان میں دیکھا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور مہینہ ختم ہونے سے 3-4 دن پہلے آپ روزے چھوڑ دیتے تھے۔
تاکہ رمضان کے لیے مستعد ہو جائیں، رمضان کے لیے تیاری کی جائے، رمضان کے لیے پھر سے وہی بدن میں چستی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، غلط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بہتان ہے، اور جس نے نبی پر بہتان لگایا اس کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ وہ کس صف میں کھڑا ہوگا؟ دنیا کا کوئی انسان آئے اور بتائے کہ شب برات کے حوالے سے ایک صحیح حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ آج 15ویں شعبان ہے۔ نبی علیہ السلام قبرستان گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے گئی، رات کا اندھیرا تھا، اور پھر واپس آ گئی۔ جنت البقیع میں آپ نے دعا کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر بہتان لگانے والے کون ہیں کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا حل بلغت رسالت ربی، سوا صحابہ موجود ہے، اے صحابہ میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا جی آپ نے دین پہنچا دیا۔ 3 بار آپ نے انگلی آسمان کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، میں نے پورا دین پہنچا دیا۔ اس پورے دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث کہ آج 15ویں شعبان ہے روزہ رکھو، 15ویں شعبان ہے ذکر و اذکار کرو، قل هو اللہ احد 1000 بار مل کر پڑھو، یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں فرمایا۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کے رسول نے بخل کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کا احکام پہنچانے میں اللہ کے نبی نے کچھ چھپا لیا ہے جو ہمیں بعد میں پتہ چلا؟ پورے کا پورا دین واضح ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے اگر کوئی حدیث ہوتی تو وہ ہم ضرور پڑھتے، ضرور آپ کو سناتے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو لیا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ جی 15ویں شعبان وہ ہے جسے اللہ نے لیلۃ مبارکہ کہا ہے کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اس میں لوگوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس میں تقدیر کو بدلا جاتا ہے، اعمال نامے کو بدلا جاتا ہے۔ او یار، یہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد قرآن ہے کہ ہم نے قرآن کو بڑی بابرکت رات میں اتارا ہے، اور آگے اللہ نے وضاحت کر دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے جو قرآن اتارا ہے وہ رمضان میں اتارا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا۔ دوسری دلیل اللہ نے خود دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا ہے۔ لوگوں نے حلوے کھانے کے لیے، سوئیاں کھانے کے لیے، مٹھائیاں بانٹنے اور کھانے اور کھلانے کے لیے رمضان کو شعبان بنا دیا ہے، اللہ کی باتوں کا انکار کیا ہے۔ رب جگہ جگہ پر اللہ یہ فرماتا ہے میں نے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور ضد پکڑ لی نہیں جی یہ لیلۃ المبارکہ یہ تو 15ویں شعبان ہے، تو قرآن کیا پھر شعبان میں اترا تھا؟ رسول کریم علیہ السلام اس کے متعلق آپ کا ایک بھی فرمان نہیں ہے، ایک بھی فرمان نہیں ہے۔ اور شعبان کے حوالے سے جن روایات کو حسن یا صحیح کہا گیا ہے، جن میں نصف شعبان کا تذکرہ ہے، یعنی 15 شعبان، امام البانی نے کسی ایک روایت کو بھی صحیح نہیں کہا ہے۔ آپ کی اس دن کی عبادت، اس دن کے اذکار، اس دن کا روزہ، اس دن کا قیام، اس دن کا سجدہ جنت میں نہیں لے جائے گا، سجدے کر کے بھی جہنم میں لوگ چلے جائیں۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے۔ ایک موقع آتا ہے کہ میں نے اس کو رقم کیا ہے، لکھا ہے کہ آتش بازی کرتے ہوئے پورا خاندان جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ 15ویں شعبان کو یوں اس طرح آتش بازی کی گئی۔ من گڑت عقیدے بنائے جاتے ہیں، روحیں آتی ہیں۔ روحیں کیوں آتی ہیں؟ جو جنت میں چلا گیا، اللہ کا وعدہ ہے جو جنت میں گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ جو جہنم میں گیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی ذات کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کی بات کا انکار ہو رہا ہے کہ جی ہر 15ویں شعبان کو روحیں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ وہ پہلے شخص تھے، حضرت جابر کے والد رضی اللہ عنہما، کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، باپ شہید ہو گئے، 9 بیٹیاں گھر میں موجود تھی، ایک بیٹا تھا، پرواہ نہیں کی۔ حضرت جابر کہتے میں بار بار کفن سے وہ ہٹانے کی کوشش کرتا کہ چہرہ دیکھو، اللہ کے نبی بار بار ڈھک دیتے اور فرماتے جابر نہ کرو، تمہارے باپ کے چہرے پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے، اور جابر خوش ہو جا، تیرا باپ عبداللہ وہ پہلا شخص ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اس سے کلام کیا۔ اللہ نے پوچھا میرے عبداللہ بتا تو کیا چاہتا، تو نے مجھے اتنا راضی کیا، نہ گھر دیکھا نہ بیٹیوں، ایک بیٹی ہو تو پریشانی ہوتی، ساری زندگی کمانے لگتے ہیں، عبداللہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ سیدنا عبداللہ نے کہا اللہ ایک بار واپس بھیج دے، پھر شہید ہو کے آنا چاہتا۔ وہ جو مزہ اور لطف آیا تھا نا کٹنے کا، یا اللہ ایک بار پھر بھیج۔ رب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، جو آ گیا وہ واپس نہیں جائے گا۔ اور ماہ شعبان کی 15ویں کو بڑے واعظین، بڑے صوفی حضرات، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے لوگوں کو اذکار بتاتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، سب فضول ہے، سب موضوع ہے، سب ضعیف ہے۔ پٹاخے چلائیں، موم بتیاں جلائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے ہر مہینے کا۔ اگر آپ روٹین سے رکھتے ہیں تو آپ 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ روٹین سے روزہ نہیں رکھتے 15 شعبان کا روزہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ اور قبرستان کی زیارت یہ 15 شعبان کو کیوں ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرۃ الآخرہ، پہلے میں نے تمہیں روکا تھا، اب قبرستان جایا کرو، اور جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں آخرت یاد آئے، کہ ایک دن مرنا ہے، مٹی میں چلے جانا ہے، ایک دن اسی طرح میری قبر بنے گی، ایک دن اسی طرح جو میری ڈھیری بنے گی۔ اور 15 شعبان کی رات کو جلوس بنا کر چراغاں کرنا یہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور بدعتی کے لیے سزا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام قیامت کے دن اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے۔ جس نے کوئی نیا کام کیا، یہ جو شب برات میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے قیامت کے دن، کہ انہیں دور کر دو اور جہنم میں پھینک دو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین میں نئے کام کیے، اور جتنے دلائل دیے جاتے ہیں وہ دلائل دل کی تسلی کے لیے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتے۔ اور شعبان کی نصف رات کی فضیلت احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا آپ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، انفرادی ذکر کرو، اذکار کرو، لیکن اس رات میں کوئی ایسا عمل نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ اور جتنی بھی یہ روایات ہیں نا، انہیں لکھا گیا ہے بیہودہ، موضوع، من گھڑت، اپنی طرف سے بات کر کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی۔ اور آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ،
جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے، چاہے وہ 100 سال کا تہجد گزار کیوں نہ ہو۔ جس نے مجھ پر کوئی ایسی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، اگر ان دوران آ جائے تو آپ رکھ سکتے۔ کان رسول اللہ یامرنا ان نصوم البیض 13 و 14 و 15۔ یہ حکم ہے، اس پہ آج تک کون چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13، 14 اور 15، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھو۔ کبھی رکھا ہے ہم نے؟ صرف شعبان کا روزہ رکھنا یہ مکمل طور پہ غلط ہے، کوئی اس میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے یہ امتی کہ 15 شعبان کو گھروں کی چھتوں پر دانے پھینکنا، کوے کھا جائیں، چڑیاں کھا جائیں اور یہ پرندے آئیں اور کھا جائیں۔ ہندو بھی سال میں ایک مرتبہ ایسا کرتے ہیں، ہندو بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی قیامت کے دن وہ ساتھ انہی کے ہوگا۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بات بڑی کڑوی ہے لیکن یہ بات پروف کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے دشمنی کی اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کے دشمن ہیں، شب برات کی خوشی وہ مناتے ہیں۔ 15ویں شعبان کو آپ کسی دریا کے کنارے چلے جائیں، آپ کو ہزاروں شیعہ نظر آئیں گے، کاغذ پر لکھا ہوتا ہے امام صاحب، امام مہدی اب آ جائیے، اب ہم بے قرار ہو گئے ہیں، ہم پر بڑے ظلم ہو چکے ہیں، آ جائیں۔ شیعہ کتب کے اندر یہ ہے کہ 15 شعبان کو امام مہدی پیدا ہوئے۔ شیعہ کے امام مہدی، اہل سنت کے امام مہدی نہیں، اہل سنت کے امام مہدی تو قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ 15 شعبان کو امام مہدی پیدا ہوئے، جب 40 سال کے ہوئے آسمانوں پر چلے گئے اور اس کے بعد نیچے آئے اور ایران کی کسی غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ اصل قرآن بھی ان کے پاس ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا سامان بھی ان کے پاس ہے، اور وہ امام مہدی 15 شعبان کو پیدا ہوئے۔ یہ تو ان کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اور کون سے امام مہدی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی جو 15 شعبان کو پیدا ہوئے۔ اب کیا اس میں حق الیقین، ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے، حق الیقین اس میں لکھا ہے۔ اور لوگوں ہم شب برات منائیں، ہم پٹاخے چلائیں، ہم دیے جلائیں، اس کی حقیقت تو دیکھ لو کیا ہے کہ شیعہ نے کہا کہ 15 شعبان کو ہمارے امام مہدی پیدا ہوئے ہیں اور ان قریب ان کا ظہور ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودیں گے اور اللہ کے نبی برہنہ حالت میں باہر نکلیں گے اور امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ پھر ابو بکر و عمر کی قبر کو کھودا جائے گا اور انہیں درختوں پر الٹا لٹکا کر ان پر کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر کو کھودا جائے گا اور حضرت عائشہ کو درخت سے الٹا لٹکا کے ان پر زنا کی حد لگائی جائے گی۔ اور یہ تھا شب برات۔ ہم جو دیے جلاتے ہیں، جو موم بتیاں جلاتے ہیں، اب سوچیں ہم کن کے ساتھ ہیں؟ صحابہ کی محبت یا اصحاب الرسول کے دشمنوں کے ساتھ ہیں؟ پھر امام مہدی مدینہ جائے گا اور ہر اس مسجد کو گرا دے گا جو اہل سنت کی ہوگی، جو اہل حدیث کی ہوگی، ہر اس مسجد کو گرا دے گا، توڑ دے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے، صاف لکھا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اور یہ ایرانی انقلاب اس کتاب میں بھی یہ بات واضح موجود ہے۔ آپ چراغاں کریں یا آپ نے گھر کی چھت پہ ایک بھی چراغ رکھا ہے،
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غیرت اور حمیت تو ہونی چاہیے۔ سرگودا کے اندر ایک کتاب چھپی اور ایک شیعہ نے لکھا کہ پتہ نہیں یہ اہل سنت چراغاں کیوں کرتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ان کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ اللہ کے رسول کو سلا کر رات کے اندھیرے میں بھاگ جاتی تھی، یہ چراغاں اس لیے کرتے ہیں یہ اپنی ماں عائشہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا اب بھی غیرت نہ آئے؟ اب بھی شرم نہ آئے؟ کیا اب بھی ہمارا خون نہ کھولے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ شیطان ہے، کیونکہ دین مکمل ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں ہر خطبے میں پڑھتا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لوگوں، اب میں جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے رسول کی سنت ہے۔ یہ دو چیزیں تھام لو، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے، تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ لیکن شب برات کا ذکر نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ اب عمل کرنے والے سوچ لیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کو اللہ اپنی تجلی کرتے ہیں پہلے آسمان پر آ کر۔ موسیٰ علیہ السلام 70 پردوں میں، یا جس طرح روایت ہے پہاڑ پر تجلی پڑی تھی، پہاڑ راکھ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اللہ کو دیکھ نہ سکے۔ اور تم موسیٰ سے بھی بڑے ہو جو 15 شعبان کو اللہ کو دیکھ لیتے ہو۔ اللہ کی تجلی ہوتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہو، یہ سب غلط ہے۔ شب برات یہ ساری جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ شب قدر کی گئی، وہ لیلۃ القدر کی گئی ہے، جہاں جبریل امین اترتے، صبح تک اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ جو رات 1000 راتوں کی عبادت سے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ سارے فضائل لیلۃ القدر کے ہیں جو زبردستی شب برات کو دیے جاتے ہیں، 15 شعبان کو دیے جاتے ہیں۔ پھر سن لیجئے 15 شعبان کے حوالے سے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور 15ویں شعبان اس پر امام ابن العربی نے کہا جتنی روایات ہیں وہ سب مردود ہے، کوئی ایک روایت بھی عمل کے قابل نہیں ہے۔ بچوں کو ہم پٹاخے لے کر دیتے ہیں، پھل جھڑیاں لے کر دیتے ہیں، بچے بھی چراغاں کرتے ہیں، بچے بھی پٹاخے چلاتے ہیں، کیوں چلا رہے ہو؟ ذرا اس کی ابتدا تو میں نے بتا دی کہ یہ کام شیعہ سے شروع ہوا تھا، کہ ہمارا امام پیدا ہوا 15 شعبان کو پیدا ہوا، اور وہ تو سارا بغض نکالتے ہیں، وہ تو خوشیاں منائیں۔ اب وہ اپنی کتابوں میں لکھ دیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں شرم نہ آئے۔ ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، کوئی ماں، بات کڑوی ضرور ہے مگر کیا کریں گے، حق ہے، بتانا فرض بنتا ہے کہ جب جو اب تک جتنا کیا ہے کہ اس پہ اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے سچے دل سے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ محدث عبد الرحمن ابن عبد الرحیم مبارک پوری جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الحافظی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53 میں لکھتے ہیں لم اجد فی صوم لیلۃ النصف من شعبان حدیثا مرفوعا صحیحا اما حدیث علی الذی رواہ ابن ماجہ فقد عرفت ضعیف جدا، کہ میں نے پوری زندگی کھنگال ڈالی، 15 شعبان کی ایک روایت بھی مجھے نہیں ملی ہے۔ اور جو ابن ماجہ کے اندر ایک ہے وہ بھی بڑی ضعیف ہے، چھوٹی ضعیف نہیں، ضعیفاً جداً بہت بڑی ضعیف روایت ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نصف شعبان کی نمازوں کی جتنی احادیث ہیں، اول خطاب ابن دہیہ فرماتے ہیں یہ سب منکرات ہے۔ دیوبندی بھی مانتے ہیں سب منکرات ہیں، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔
کس نے آپ سے کہا کہ چراغاں کریں؟ کس نے کہا پٹاخے چلائیں؟ کس نے کہا کہ اپنی گھر کی چھتوں پر روحوں کو بلانے کے لیے موم بتیاں لگائیں؟ یہ روحوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ موم بتی دیکھ کر روح نے گھر میں آنا ہے کہ یہ موم بتی جل رہی ہے، اگر موم بتی نہیں جلائی تو وہ روح بھٹکتی رہے گی اور واپس چلی جائے گی کہ اس کو گھر ہی نہیں ملا۔ اس نے کرنا کیا یہاں آ کر؟ جو جنت میں چلی گئی اسے دنیا میں آنے سے کیا ملے گا؟ یہ بات ہم نے کہاں سے لی؟ آج تک کائنات میں کوئی نہیں بتا سکا کہ روحوں کے آنے کی بات کس نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا۔ اور ایک اور روایت آتی ہے اللہ کا طلوع ہونا، شب بارات 15 شعبان، اللہ کا طلوع ہونا۔ جب انسان راہ حق سے ہٹتا ہے تو پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدعت بانجھ نہیں ہوتی، بدعت بانجھ نہیں ہوتی، وہ ہر نئے دن کوئی اور بچہ جن دیتی ہے، وہ بانجھ نہیں ہوتی ہے۔ ایک کام دین سے ہٹ کے کیا پھر وہ اتنا بگڑ گیا کہ وہ سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور 15ویں شعبان کو سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں طلوع فرماتا اور مشرک کینہ پرور کے علاوہ سب کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ اور اس روایت کے 4 راوی مجہول ہیں اور اس روایت کو ناقابل بیان کہا گیا ہے۔ یہ روایت ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ سب کو بخش دیا جاتا ہے؟ کس نے کہا 15 شعبان کا روزہ رکھو، پٹاخے چلاؤ، موم بتیاں لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور وہ جو مشرک ہیں اور کینہ پرور ہے اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ لا، یہ حدیث کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ امام ترمذی نے ایک حدیث بیان کی اور اس کے آخر پر کہا میں نے یہ بیان کر دی ہے لیکن یہ ضعیف ہے، میں نہیں پہنچ پایا رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں یہ جو سب ہے یہ بدعت ہے، یہ جو سب ہے یہ غلط ہے۔ نصف شعبان کی شب کو مغفرت کی رات قرار دینا، ترمذی سے مردود روایت نقل کی گئی ہے، مردود۔ اور نصف شعبان کی رات کو اللہ بنو کلب کے بھیڑیوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو اس کی روایت کہاں ہے؟ حوالہ کہاں ہے؟ دنیا کا کوئی انسان آپ کو حوالہ نہیں دے گا۔ جب حوالہ نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، تو عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم بھی اسی ڈگر پر چلے ہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا، یار باپ بھی ایسے کرتا تھا، دادا بھی ایسے کرتا تھا، اب میں بھی ایسے کر رہا ہوں۔ حقیقت کیا ہے؟ نہ باپ کو معلوم تھی، نہ دادے کو معلوم تھی، نہ مجھے معلوم ہے۔ درود پاک پڑھنے کا مہینہ اسے کہا جاتا ہے کہ افضل ترین اعمال میں سے شعبان میں درود پاک جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ امام ابن حجر عسقلانی وہ اس کے بارے میں نقل فرماتے ہیں بے شک شعبان کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن اس حوالے سے مجھے کوئی روایت نہیں ملی ہے، کوئی حدیث نہیں ملی ہے۔ یعنی کیا نکلا؟ جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جتنے نوافل پڑھے جاتے ہیں، روزہ رکھا جاتا ہے، خیرات کی جاتی ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اور بھائیوں سب اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ یعنی یہ کہہ لو اس دن اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس دن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس دن اپنی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ نے نہیں بھی فرمایا تب بھی ہم کریں گے۔ تقسیم امور کی رات اس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ شادی کون کرے گا، اس کے بچے کتنے پیدا ہوں گے، وہ سب اس میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ روایت بھی مردود ہے، یہ روایت بھی منکر ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، کسی نے اللہ کے رسول کا نام لے دیا۔ اور ہم دنیا داری میں پڑھتے ہیں، آپ آفس میں جاتے ہیں، آپ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کوئی یہاں پر ٹیچر ہے، وہ پڑھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے، اتنے پڑھے لکھے لوگ، اور کوئی ایسی بات آ جائے اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے
کہ یار ایک مدت گزر گئی، شب برات مناتے مناتے چلو پتہ تو کر لیں کہ یہ کیا ہے، پتہ تو کر لیں کہ اس میں کچھ حقیقت ہے کہ نہیں، پتہ تو کر لیں کہ یہ سچ بھی ہے یا نہیں، پتہ تو کر لیں کہ یہ ساری اپنی طرف سے تو نہیں بنائی گئی، اور ان کے پیچھے چلیں کہ امام مہدی شیعہ نے کہا کہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے، وہ تو خوشی مناتے ہیں، آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ کس بات کی خوشی کہ صحابہ کو کوڑے لگائے جائیں گے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی حد لگائی جائے گی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو الٹا لٹکایا جائے گا درخت کے ساتھ، حضرت ابو بکر و عمر کو درختوں سے لٹکا کر لوگوں کے سامنے کوڑے مارے جائیں گے، کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ یہاں سے سبق لیں کہ ہم کن کے ساتھ ہیں، ہم کن کے ساتھ ہیں۔ ان کی کتابوں میں تو یہ واضح لکھا ہوا ہے، اور اس رات کو رحمت کی رات بھی کسی نے کہا کہ یہ رات رحمت کی رات ہے، کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا کہ سوائے بدکار عورت اور مشرک کے میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، لائیے دنیا کے کسی عالم سے اس کا حوالہ لے آئے۔ کس نے کہا کہ شب برات جو ہے وہ رحمت کی رات؟ کس نے کہا کہ شب برات 15ویں شعبان مغفرت کی رات ہے؟ کس نے کہا کہ بنو کلب کی بکریاں اور دوسری روایت میں بنو کلب کے بھیڑیوں کے بالوں کے برابر معاف کر دیا جاتا ہے؟ کس نے کہا؟ اور یہ تو اللہ کے حکم ہے، کیا خود ہم خدا بن گئے کہ جیسے چاہیں جس کو معاف کر دیں، جس کو چاہے جنت میں ڈال دیں، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دیں؟ بس جی کیا ہے جی 15ویں شعبان آ رہی اور پوری رات پٹاخے چلتے، پوری رات آتش بازی ہوتی ہے۔ یہ مجوسیوں کا کام ہے، یہ آتش پرستوں کا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، جو فضول خرچی کرتا ہے شیطان ہے وہ۔ یہ شرلیاں پٹاخے چلانا یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ ساری رات آتش بازی کرنا، اس میں بتائیں کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے۔ رب کے نبی نے کہا شیطان کا بھائی ہے وہ جو فضول خرچی کرتا ہے، اور یہ فضول خرچی بھی عبادت کے نام پہ کی جا رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے میرے بھائیوں، بہکنا نہیں چاہیے کہ کوئی بات سنی اور کہا جی سائیں جی پیر جی جناب آپ بڑی پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے بات کر دی، ہماری کیا ضرورت ہم آپ سے پوچھ جائیں؟ حوالہ پوچھا جائے تو گستاخی کا لیبل نہ لگ جائے۔ اگر میں حوالہ پوچھوں اور تو گستاخ ہے، تو بے ادب ہے، کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ کیا میرے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ حوالہ پوچھنے سے گستاخ کیسے بن سکتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، غیر مقلد ہیں، یہ ہیں وہ ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر دنیا کا کوئی شخص بات کرے گا ہم اس سے دلیل لیں گے کہ یا تو قرآن سے ثابت کرو یا اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت کرو۔ ہم کلمے کے تو دو ہی جز ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ معبود نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کسی کا حکم ہم پہ نہیں چل سکتا، اللہ جو تو کہے گا وہی کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جملہ کہ میں نے محمد کریم علیہ السلام کو اللہ تیرا رسول مانا، یا اللہ جو تیرا رسول فرمائے گا وہی کریں گے، جو کام تیرے رسول سے ثابت نہیں یا اللہ ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام میں ایک بار مسجد نبوی میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور یہ صحیح روایت، کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا کہ یار ایسا کرو سارے مل کے 100 بار سبحان اللہ کہو، پھر 100 بار الحمدللہ کہو، پھر 100 بار اللہ اکبر کہو، پھر 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، سارے گروپ بنا کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، فرمانے لگے او لوگو رک جاؤ، یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، تم مسجد میں بیٹھ کر جو حلقہ بنا کر 100 مرتبہ پڑھ رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ شروع ہو جائے۔ حالانکہ پڑھ تو وہ سبحان اللہ رہے تھے، پڑھ تو الحمدللہ رہے تھے، پڑھ تو لا الہ الا اللہ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کہا مجھے ڈر ہے آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے،
اس لیے تم وہ کام کر رہے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تم نے وہ آج عمل کیا ہے جس کا حکم آپ نے نہیں دیا ہے۔ شب برات کے حوالے سے تفصیل تو لیں، کسی سے مانگے تو صحیح کہ میں پٹاخے چلاتا ہوں، میں موم بتیاں بھی جلاؤں گا، میں چراغ بھی جلاؤں گا، میں اپنے گھر کی چھت پہ دانے بھی پھینکوں گا، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ 23 سال آپ کے گزرے ہیں، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 23 سال میں ایک مرتبہ بھی آپ نے ایسا کیا؟ صحابہ کرام سے کہا ہو کہ کل تم سب نے 15 شعبان کا روزہ رکھنا، صحابہ کرام سے کہا ہو کہ کل جو رات ہے 15ویں شعبان کی شب برات جو ہے تم نے وہ پوری رات جاگنا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ ایک حدیث کہیں سے مل جائے، ایک، دنیا کے تمام محدثین نے کہا یہ باطل ہے، یہ مردود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تابعین میں جلیل القدر حضرات مثل خالد بن میدان، حضرت مکحول، حضرت لقمان ابن عامر، حضرت اسحاق ابن رحویہ مسجد میں جمع ہو کر شعبان کی 15ویں شب میں یہ بیداری کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں ملا کچھ نہیں ہے کہ یہ ہم نے کہاں سے لیا، کہاں سے لیا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ رسول کریم علیہ السلام اس کی فضیلت میں صرف ایک حدیث ہے، صرف ایک، اس کو بھول جائیے کہ شب برات کیا ہے، شب برات نام کیا ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے؟ ممبر پہ کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، با وضو کھڑا ہوں، ایک صحیح حدیث نہیں ہے شب برات، صرف ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن ابی سلمۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا حدثت قالت لم یکن النبی یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان شعبان کلہ وکان یقول خذوا من العمل ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ شعبان کا پورا مہینہ ہی تقریباً روزے رکھتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اتنا عمل کرو جتنی استطاعت ہے، اتنا عمل کرو جتنی ہمت ہے۔ احب الاعمال الی اللہ اقومھا وان قلا، اللہ کو سب سے پسند عمل وہ ہے جو بے شک چھوٹا سا ہو لیکن اس پر ہمیشگی ہو۔ مثلا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ 1 روپیہ ڈیلی دیتے ہیں، وہ کسی کے 1 کروڑ 1 ارب دینے سے بہتر ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے کہ آپ ہر روز 1 روپیہ دیتے۔ آپ 2 نفل پڑھتے ہیں تہجد کے وقت، آپ 8 نفل نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت پڑھ لیں وہ بھی تہجد ہے، آپ 2 پڑھتے رہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ کے عمل کو قبول کر رہا ہے کہ تھوڑا ہے لیکن چل تو رہا ہے، کمی تو نہیں کی، ناغا تو نہیں کیا، تھک تو نہیں کیا۔ اور رسول کریم علیہ السلام اس حوالے سے حضرت ابو سلمہ پھر وہی روایت آتی ہے کہ شعبان کی فضیلت صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور کان احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان، اللہ کے رسول کو سب مہینوں میں سے شعبان میں روزہ رکھنا زیادہ پسند تھا۔ اس حدیث میں نفلی روزہ مراد ہے نہ کہ فرض، اور حضرت ابو ہریرہ سے ہے اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے پھر روزے نہ رکھو، پھر رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری کرو، آدھے شعبان کے رکھ لو تمہارے لیے کافی ہے، پھر رمضان کا پورا مہینہ وہ تم نے روزے رکھنے۔ اس کے علاوہ شعبان کی باتیں کہاں ہیں؟ نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ان باتوں سے منع فرمایا، اور یہ ضعیف اور منکر اور موضوع روایات کو اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں قال سئل النبی ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان، یہ ضعیف روایت ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا پسند آپ کون سا کرتے ہیں؟ شعبان، اس کو بھی ضعیف کہا گیا ہے۔ شہر رمضان شہر اللہ
وشہر شعبان شہری شعبان المطہر، یہ ضعیف حدیث ہے، موضوع ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان میں لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ ذرا تصدیق تو کرے، علماء اور محدثین کے پاس تو جائے کہ اس حدیث کی ذرا صراحت کر دے، وضاحت کر دے، اس کی اسناد کو ذرا کھنگال دے اور اس کی سند کو چیک کر دے۔ یہ ضعیف ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کرنا تھا، یہ احادیث بنا بنا کر لائی گئی کہ لوگ شعبان کو اس طرح مانتے ہوئے ہمارے ساتھ چلیں، شعبان کو اس طرح مانتے ہوئے خوشیاں منائیں۔ شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری شعبان المطہر و رمضان المکفر، شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، رمضان گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ بہت ساری سنی، علماء ٹی وی پر بیٹھ کر بھی یہی کہتے ہیں جی بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث ہے، بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کس لائبریری میں چھپی ہیں، کس الماری میں رکھی ہوئی ہے۔ اتنا کہنے سے کیا ہوگا کہ بہت ساری روایات ہیں جی، بہت ساری احادیث ہیں۔ یہ جتنا کچھ میں رات بھر پڑھتا رہا، کوئی مجھے حدیث نہیں ملی، پوری رات میں اس سرچ میں رہا، لیکن مجھے تو نہیں ملا۔ کوئی ایک ہی مل جائے۔ اور ماہ شعبان کی فضیلت میں موضوع روایات بیان کیا جاتا ہے۔ انما سمی شعبان لأنہ یتشعب فی خیر کثیر للصائم فیہ حتی یدخل الجنہ، کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں روزے رکھنے والے کے لیے مختلف قسم کی بہت ساری بلائیاں جمع ہوتی ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیجئے یہ ضعیف بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ خود اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خود نبی بنے ہوئے ہیں لوگ، جو کہہ دیا حدیث بن گئی۔ یہ بھی موضوع ہے۔ شعبان کی اور کتنی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا ہے۔ تیسری دلیل اس کی پھر آئی کہ یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ چوتھی اس میں پھر وہی ہے، الفاظ وہی ہے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ وعن معاذ بن جبل عن النبی قال یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ 15ویں شعبان کو تمام مخلوقات کو جمع کرتا ہے، جو مر گئے ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، اور اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ کہاں ہے؟ موضوع روایت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جھوٹ بولا گیا ہے، اور جو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہاں تو آپ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کے حوالے سے کوئی کسی کو جا کر بات کر دیں کہ یار یہ فلاں بھائی یہ کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائیں، آپ اس کے گلے پڑ جائیں کہ تم نے میرا نام کیوں لیا؟ جب میں نے بات کی نہیں میرا نام کیوں لیا گیا؟ جب میں نے کہا نہیں مجھے بدنام کیوں کیا گیا؟ اور قیامت کے دن جب رسول اللہ پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی روایتیں، اتنی احادیث تم نے بنائی، اتنی باتیں بنائی اور میری طرف منسوب کی، میں نے تو ایک لفظ نہیں بولا اس کے بارے میں، تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ سوکن لے جاؤ انہیں، لے جاؤ۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے میں ان کا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، لے جاؤ انہیں، میرے سامنے مت لاؤ، ان کا چہرہ بھی دیکھنا مجھے برداشت نہیں۔ مغفرت کی دعا کرنا تو دور کی بات۔ کیوں؟ یہ وہ ہے جنہوں نے میرا نام لے لے کر، جنہوں نے لوگوں میں باتیں پھیلائی نام لے لے کر کہ یہ جی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فآتيته فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك۔ یہ بھی روایت من گھڑت ہے کہ اللہ 15ویں شعبان کو پہلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے مانگو جو مانگنا ہے تمہیں دے دیا جائے گا، مانگو جو مانگنا ہے تمہیں عطا کیا جائے گا، بس زانیہ عورت نہ مانگے اور مشرک میرے پاس نہ آئے۔
یہ ساری روایات موضوع ہیں، ضعیف ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کچھ کرنے سے پہلے خدا کے لیے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے ہم پہلے اسکول کا جائزہ لیتے ہیں، اسکول کا جائزہ لیتے ہیں۔ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اگر کسی کو بلایا جائے تو اس کے کردار کو چیک کرتے ہیں، اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں، لوگوں سے تسلی کرتے ہیں، یار بندہ کیسا ہے، یار یہ غلط آدمی تو نہیں ہے، شریف آدمی ہے، با کردار ہے، میرے گھر میں داخل ہونے کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعوذ باللہ اہمیت نہیں ہے کہ جو بات سنی یار ہم پرکھ لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس حوالے سے کوئی حکم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے متعلق یہ جو تمام باتیں ہیں یہ موضوع روایات ہیں۔ راشد ابن سعد سے 15ویں شعبان کی ایک مرسل روایت ہے، یوحی اللہ الی ملک الموت یقبض کل نفس یرید قبضها فی تلک السنہ۔ اللہ تعالیٰ اس رات ملک الموت کی طرف وحی کرتے ہیں کہ وہ ہر اس جان کو قبض کر لے جس کو اللہ نے اس سال قبض کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر اس جان کو مار ڈالو جس کا میں نے ارادہ کیا؟ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن ٹائم نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا، بس اس سال کے سارے لوگوں کو مار دو جنہوں نے مرنا ہے، ایک دم ہی ختم۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ اور ان موضوع تمام روایات میں اب میں کتنے ورق، ابھی یہ 40 ورق تقریباً اور پڑھا ہوگا، تقریباً 40 شب برات کے حوالے سے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کو معافی ملے گی۔ 5 لیال لا ترد فیہن دعوی اول لیلۃ من رجب و لیلۃ نصف من شعبان۔ ابو اسامہ سے کہا گیا ہے کہ ایک رجب کی پہلی رات اور ایک شعبان کی 15ویں رات اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ روایت کہاں ہے اس کا معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ من گھڑت ہے۔ اور جو من گھڑت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر باتیں بناتا ہے، من اصبح فی ذالک الیوم صائما کان کصیام 60 سنۃ ماضیۃ و60 سنۃ مقبلۃ۔ کیا کمال ہے، کیا روایت! یہ رسول اللہ کا نام لیا گیا کہ جس نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھا اسے 60 سال کے روزوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ 30 سال جو گزر چکے ہیں، 30 سال جو آنے والے ہیں، ایک روزہ رکھنے سے 60 سال روزے رکھنے کا اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ کہاں آیا؟ یہ موضوع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی حکم نہیں۔ اور لوگوں جو اللہ کے نبی کے حکم عدولی کرے یا وہ کام کرے جو آپ نے حکم نہیں دیا، عمل نہیں کیا، صحابہ کو نہیں کہا، اس کا اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس کا تعلق پھر کیا بنتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کس طرح پیش آئیں گے اس سے؟ اور یہ اس رسم کو بہت سارے محدثین نے یہ کہا ہے خالصتاً مجوسیوں والا کام یہ ہے، خالصتاً مجوسیوں والا۔ حوالے چاہیے، یہ سارے ورق میرے پاس پڑے ہیں، یہ 3-4 پیج صرف ان پر حوالہ جات لکھے ہوئے کہ ایک بھی روایت اس کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی شب برات کا میں پھر کہتا ہوں کہ 15 شعبان اس کی حقیقت تھی کہ شیعہ کے امام مہدی پیدا ہوئے، آسمان پر چلے گئے، 40 سال پورے ہوئے، زمین پر آئے، ایران کی کسی غار کے اندر چلے گئے۔ اصل قرآن ان کے پاس ہے، یہ جو قرآن ہے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو نقل ہے۔ اصل قرآن ان کے پاس ہے، سیدہ فاطمہ کا صندوق ان کے پاس ہے، اور اہل بیت کا سامان ان کے پاس ہے۔ اور جب وہ ایران کی غار سے نکلیں گے
تو پوری کائنات میں سنیوں کی اہل سنت عقیدہ کے لوگوں کی تمام مساجد کو گرا دیں گے۔ یہ شب برات ہے۔ اور اس کے بعد وہ مدینہ کا رخ کریں گے، اور زبان زیب نہیں دیتی دوبارہ وہی لفظ دہراؤ کہ ابو بکر و عمر کے ساتھ کیا ہوگا اور حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ شعبان کی 15 تاریخ ہو، آپ کسی دریا کے کنارے جا کر دیکھیے گا، خود عین الیقین کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہزاروں وہاں پر وہ دریا میں چلتے ہوئے پانی میں یہ رکا ڈال رہے ہوں گے کہ امام مہدی آ جاؤ بدلے لینے، آ جاؤ صحابہ سے بدلے لینے۔ اور ایک کتاب میں یہ لکھا ہے شب برات کو 15ویں شعبان کو صحابہ پر تبرہ کیا جاتا، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بخیل کہا جاتا، صحابہ کرام کو جنگوں سے بھاگ جانے والے کہا جاتا، صحابہ کرام کو صحابہ مانا نہیں جاتا ہے۔ وہ تو یہ کام کرتے ہیں اور آپ بھی ساتھ مل گئے، آپ بھی پٹاخے چلا رہے ہیں، آپ بھی بم چلا رہے ہیں، آپ بھی موم بتیاں جلا رہے ہیں۔ کوئی 23 سال میں آپ نے سیدنا ابو بکر و عمر سے ایک بار فرمایا، صرف ایک بار۔ بلکہ یہ جو بات میں نے کی ہے شب برات کے حوالے سے، یہ آخری بات میں کر دوں معذرت کے ساتھ، وقت ختم ہو گیا۔ یہی ہر بار مسئلہ بنتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا موضوع کا جمعہ تھا، 10% بھی بیان نہیں کیا تھا، ٹائم مکمل ہو گیا۔ یہ آپ کو حوالہ دے کر جا رہا ہوں کہ بعض کا خیال ہے کہ یہ نام شیعہ نے رکھا ہے اور وہ اس میں صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، اس لیے اسے شب برات کہتے ہیں، یعنی تبرہ کرنے کی رات، گالیاں دینے کی رات، صحابہ کرام کو برا کہنے کی رات۔ اور حق الیقین از باکر مجلسی، اس رات کے متعلق ان کا یہ فاسد عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صحابہ کو قبروں سے نکال کے سولی پر لٹکائیں گے، نعوذ باللہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے اس کی، یہ شب برات کی حقیقت ہے۔ شعبان کی صرف ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، جب 4-5 دن باقی رہ جاتے تھے آپ روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے۔ یہ شعبان کی ایک روایت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہے۔ باقی شب برات، لائٹیں، چراغاں، موم بتیاں، پٹاخے، یہ سب مجوسیوں کی نقل ہے۔ اور وہ جو شب برات کو تبرہ کی رات کہتے ہیں کہ صحابہ کو آج برا کہنے کی رات ہے، آپ تو بچے، ہم تو اصحاب الرسول کے ماننے والے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، ہم تو ان کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کر دیں اگر اللہ ہمیں موقع دیتا۔ اور اب بھی ہمارے خون کا آخری قطرہ تک صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے ہے، اور آخری سانس تک ان کا دفاع یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ شب برات کسی حوالے سے کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، لہٰذا جو آج تک ایسا کرتے رہے اللہ سے معافی مانگیے کہ یا اللہ نہیں معلوم تھا تو کرتے رہے۔ کوئی روح نہیں آتی ہے، کوئی روح کسی کے گھر نہیں جاتی ہے، جنت میں جو چلا گیا نہیں آئے گا، جہنم میں جو چلا گیا نہیں آئے گا۔ کوئی روزہ رکھنے کی اس دن کی فضیلت نہیں ہے، جو ہر مہینے 13، 14 اور 15 کا رکھتا ہے وہ رکھے، 15 شعبان کا خصوصاً روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ مشابہت نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔